میں ہر ادارے میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ کمی بھی ہوتی ہے. تو جہاں تک اوور آل نظام کا تعلق ہے مدارس کا، وہ الحمدللہ بہت درست ہے، ٹھیک چل رہا ہے، اور ایسے افراد نکل رہے ہیں جو تفقہ فی الدین جنہوں نے حاصل کی اور مختلف علاقوں میں پوری دنیا کے مختلف کارنرز میں کام کر رہے ہیں. خصوصاً ہمارے ملک کے مدارس کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ ہمارے ملک کے مدارس کے فارغین پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. تو اس ناحیے سے مدارس کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم تک اور آپ تک بھی دین پہنچا ہے. ہمارے مساجد کے امام ہوں یا جو مقررین ہوں، جو علماء ہوں، وہ سب مدارس کے ہی فارغین ہیں. تو اوور آل ظاہر ہے مدارس کی بڑی اہمیت ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. جہاں تک تھوڑے بہت تبدیلی کا تعلق ہے تو وہ ہونا چاہیے، کہیں کہیں اس میں کمی ظاہر ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. تو اس طرح یہاں پہ بھی ہے، یہاں کے کریکولم میں بھی ہے، یہاں کے سلیبس میں بھی ہے. جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ چیلنجز کے اوپر باقاعدہ تعلیمات ہونی چاہیے، خصوصاً ویسٹرن آئیڈیالوجیز. آج پوری دنیا میں ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہے، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے اکنامی کا میدان ہو، چاہے تعلیم کا میدان ہو، ایجوکیشن کا ہو، یا کوئی بھی ہو. ہر جگہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز نے غلبہ حاصل کیا ہے، بلکہ تسلط حاصل کیا ہوا ہے، زور زبردستی. تو اب جو ماڈرن چیلنجز ہیں، ماڈرن چیلنجز لوگ فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ لبرلزم کی شکل میں ہوں، یا سیاست میں سیکولرزم کی شکل میں ہوں، یا معاشرتی زندگی میں فیمنزم کی شکل میں ہوں، اور جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اس میں مبتلا ہونے والے بالآخر ایتھزم میں تک چلے جاتے ہیں، دین سے مرتد ہو جاتے ہیں. ان چیلنجز کو کاؤنٹر کرنا، اسلام پر دن رات اعتراضات ہو رہے ہیں، اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراضات ہو رہے ہیں. تو اس ناحیے سے کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ ماڈرن چیلنجز کا مقابلہ جس انداز میں کرنا چاہیے، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ چیلنجز سے واقف ہوں گے. جب آپ ویسٹرن آئیڈیالوجی سے واقف ہی نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو آپ کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں. جب آپ ویسٹ کی تاریخ سے ہی نہیں واقف ہیں تو نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مدارس میں اس چیز کو اپنے کریکولم میں اسے شامل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ بہت سی تبدیلی آلریڈی آ چکی ہیں کہ عصری علوم کے مبادیات سے واقفیت دلائی جاتی ہے. اب تو یہ بھی ماشاءاللہ اس طرف بھی رخ ہو رہا ہے کہ اوپن اسکولنگ کے ذریعے 10 بھی کروایا جائے، 12 بھی کروایا جائے. یہ چیزیں ساری اہم ہیں، الحمدللہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اور ندوۃ العلماء الحمدللہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، جہاں پہ صرف علوم شرعیہ نہیں پڑھائی جاتی بلکہ اس کے علاوہ انگلش لینگویج بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ وہاں کی ابتدائی کلاسز میں میتھس تک پڑھائی جاتی ہے، اور دیگر سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں. تو عصری علوم کے مبادیات سے بھی بہت حد تک واقف کرانے کی کوشش کی گئی. البتہ اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے، اس کی طرف توجہ. جزاک اللہ. الحمدللہ بہت ہی اچھے جوابات ہم مولانا سے حاصل کیے ہیں. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا ایک اور سوال دعوت دین کے تعلق سے تھا. ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ماحول بدل رہا ہے، اور خاص کر ہمارے ملک کے ماحول کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی، تو دعوت دین کی اہمیت اور بھی زیادہ ایسے ماحول میں بڑھ جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ نوجوان اور پھر اس ملک کے مسلمان غیر مسلموں میں دعوت دین کو کیسے پیش کریں، اور اس کی اہمیت کو کیسے جانیں، اور اس کو پہلے درجے کے نمبر پر یعنی کرنے کا کام کے طور پہ کیسے اس کو اختیار کریں. دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے، اور بسا اوقات لوگ یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ حالات اتنے سخت ہیں یہاں پہ ہم اسلام کی دعوت نہیں دیتے. مجھے اس سے سخت اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن حالات سے ابھی ہم دو چار ہیں اس ملک میں، اس سے کئی گنا زیادہ سنگین حالات مکۃ المکرمہ کے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اصول دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک کی مذمت کرتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتے رہے. تو یہ آرگیومنٹ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ اس چیز میں کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ہیومینٹی کی بات کر لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ چیریٹی کرنے کی بات کر لیتے ہیں، بلڈ ڈونیشن کی بات کر لیتے ہیں، ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ جس سے لگے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہے، ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس کی اہمیت کو ختم نہیں کر رہا، یہ بہت اپنی جگہ پہ اہم ہے اور ضروری ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم انہیں توحید کی دعوت نہیں دے رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں جو حالات آ رہے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ملک کی اکثریت کو اس توحید کی نعمت میں شامل کرنا ضروری. اگر آپ نے توحید کی دعوت، ان کی تحریرات کا یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر ملک کی اکثریت کو آپ نے دعوت نہیں دی اور اپنے اندر سیاسی شعور پیدا نہیں کیا تو اس ملک کو اسپین بننے سے کوئی نہیں روک.
یعنی آپ سارے مسلمان کو اتنے زیادہ دیندار بنا دیں کہ سب کے ہاتھ میں تسبیح ہو، سب تہجد گزار ہو، لیکن سیاسی شعور نہیں ہے اور ملک کی اکثریت تک آپ اپنے دین کو اور اپنے ویلیوز کو نہیں پہنچا رہے ہیں، جو ایک ایسا دین جو کہ کوئی نسلی دین نہیں ہے، ایک ایسا دین جو علاقائی دین نہیں ہے، ایک ایسا دین جو مخصوص خاندان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ تو یہ جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ لوگوں کو، اقوام عالم کو، اور خصوصاً ہمارے ملک میں جو ملک کی اکثریت ہے انہیں اسلام کی طرف رہنمائی کرنا اور اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچانا، اور جس بت پرستی اور شرک میں وہ مبتلا ہے اس کی حقیقت میں ان کے سامنے کھول کر واضح کرنا، یہ کام اگر ہم نے زور و شور کے ساتھ پچھلے 75 سالوں میں کیا ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ شاید آج ہم ان حالات سے دوچار نہیں ہوتے۔ البتہ اس ناحیے سے کوشش بھی کی گئی، بہت سے افراد نے کی اور الحمدللہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے، اور غیر مسلموں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بات سنتی ہے۔ ایک کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر یہ ایک خوف ہے اور ایک یہ چیز ہے کہ ہم کیسے کہیں، ہم کیا بولیں ان کو، کہیں وہ توحید کی دعوت دینے سے بدک نہ جائے اور یہ نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا ذاتی تجربہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اکثر جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں بات سنتے ہیں، اور آپ کا کام بات پہنچانا ہے، انما علیک البلاغ، زبردستی منوانا تو نہیں ہے کسی کا کام، آپ کا کام ہے کہ بہترین انداز میں آپ ان تک توحید کی بات کو رکھیں اور حکمت کا بھی لحاظ رکھیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ جہاں پہ ڈائریکٹلی نہیں کہنا چاہیے وہاں آپ نے کہہ دیا، اور جہاں کہنا چاہیے وہاں نہیں کہا۔ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا، چاہے اب اپنے اور ساتھ میں اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے بھی متاثر کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ خود ان کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ ہے کون، میرے ہی طرح انسان ہے، میں بھی وہی کام کرتا ہوں، یہ بھی وہی کام کرتا ہے، لیکن اس کے جو اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے وہ الگ ہے۔ میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، یہ اپنی نظریں نیچی رکھتا ہے، یہ ہمارے ساتھ دوسری فلاں چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہو کہ بھئی آپ کے ویلیوز ہے کیا، آپ کن چیزوں کو مانتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ خود جب ان کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوگی تو وہ مزید مائل ہوں گے، اور پھر آپ کو بہترین موقع مل جائے گا کھل کر انہیں دعوت دینے کا۔ اب پھر آپ لٹریچر کے ذریعے بھی دعوت دے سکتے ہیں، بعض جو ہے بکلیٹس آپ انہیں مفید ہیں، ہمارے علماء نے تیار کیے ہیں، انہیں آپ دیں، انہیں سمجھائے، زبانی طور پہ سمجھائے، ہر اعتبار سے توحید کی دعوت اور توحید کا اس بات یہ بہت ضروری ہے۔ اسی سے وجہ سے دین سے دیکھیں اس کے اسباب جو ہے بہت گہرے ہیں، اور سب سے بڑا سبب جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم۔ ماڈرن ایجوکیشن سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے اختلاف۔ جس سسٹم کے تحت ہمارے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو گزارا جاتا ہے 10-12 سال اسکول میں اور اس کے بعد کالج میں، وہ ایسا سسٹم ہے جو ان کے اندر مادیت، یعنی مادیت پرستی، مٹیریلزم ان کے اندر داخل کر دیتا ہے وہ سسٹم، اور انہیں خود دین سے اور خدا سے بیزار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہی ایجوکیشنل سسٹم ہے۔ اس کا حل تو یہی تھا کہ ہمارے اپنے انتظامات ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اسکولز ہوتے ہیں، ہمارے اپنی سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامک سسٹم کے تحت ماڈرن ایجوکیشن کو پڑھایا جاتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان بھی جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کالج کا ایسا ماحول ہے، اسکول کا ایسا ماحول ہے جہاں پہ ایجوکیشن کے نام پہ محض اوریانیت سکھائی جا رہی ہے، ایجوکیشن کے نام پہ انہیں خدا سے، اللہ سے بیزار کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ انہیں جو ہے خالص مٹیریلسٹک لائف کو حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ایسے اصول بتائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ ان کے اندر ڈاؤٹس بھی کریٹ ہو رہے ہیں اور شہوات بھی کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جب کہ ہمارے اپنی یونیورسٹیز بہت زیادہ نہیں ہیں، یعنی جہاں پہ صحیح معنی میں اسلامی ماحول ہو، اپنے اسکولز ہمارے بہت زیادہ نہیں ہیں، تو جو افراد اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اس سے ہٹ کر کچھ ٹائم وہ دین کی طرف اور علماء کی مجالس میں گزاریں، اور یہ علماء اور دینداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے کوئی حل نکالیں کہ وہ ٹیمپریری سلیوشن کے طور پہ، کہ وہ جس سسٹم سے گزر کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو زہر آلود ہے وہ سلیبس، وہ ایجوکیشن جس میں زہر کو ملایا گیا ہے، اب کس طرح ہم اچھی چیزوں کو باقی رکھیں اور بری چیزوں کو ہم حل کر دیں، نکال دیں۔ اس میں کاؤنسلنگ، انہیں ان کے لیے الگ اوقات ہونے، خصوصاً جو بچے ہیں اسکولز وغیرہ میں پڑھتے ہیں، مکاتب کا نظام ہمارے یہاں اسٹرانگ ہے، لیکن اس کو مزید اسٹرانگ کرنے کی ضرورت کہ بچے دین سے جڑتے رہے، بچپن سے اسکول میں بھی جا رہا ہے اور یہاں آ کے ابتدائی جو تعلیمات ہے اسلام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، اسلام کے بنیادی عقائد کے متعلق، اور پھر قرآن کے متعلق، احادیث کے متعلق، ان ساری چیزوں کا
نالج اسے بچپن سے دیا جاتا رہے. ورنہ ہمارے یہاں عموماً دین کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں دینی تعلیم کا کہ نورانی قاعدہ پڑھا لیا جائے, ناظرہ پڑھا لیا جائے, رشتہ داروں میں مٹھائیاں تقسیم ہو گئی, بس ختم, آپ نے دین پڑھ لیا, ہو گیا, ہم نے اسلامی تعلیم دے دی. یہ نہیں ہے. جس عمر میں جتنے اسلامی علم کی ضرورت ہے اسے دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بچپن سے نہ اسلامی تربیت ہوئی نہ اسلامی تعلیم ملی, اور خالص آپ نے ایسے سسٹم میں دے دیا جو اسلام مخالف سسٹم ہے. ظاہر ہے 10-15 سال کے بعد یہی نتیجہ نکلے گا کہ دین کی طرف وہ مائل نہیں ہو. تو اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی والدین کی طرف سے بھی ہے, بڑوں کی بھی طرف سے ہے کہ بچپن سے تربیت کا وہ نہیں رکھا گیا, اور نوجوانوں کی بھی طرف سے ہے. اب اگر تربیت کا انتظام نہیں کیا گیا, آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کریٹر کو پہچانیں اور صحیح سسٹم کو پہچان سکیں. علماء کی طرف خالی اوقات میں رجوع کریں, کوئی ڈاؤٹس ہیں تو علماء سے پوچھیں, اور کسی چیز کو سیکھنا ہے تو علماء سے جانیں, اور اپنے اندر اپنے عقائد اپنے افکار کو درست کرنے کی کوشش کریں, اپنے ایمان کو مضبوط. تو سب سے اہم مسئلہ ایمان کا آتا ہے کہ ایمان اگر مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے, ایمان پہ محنت نہیں ہو پا رہی ہے, تو لوگ جو ہے اس سسٹم میں اپنے آپ کو قائم یعنی باقی نہیں رکھ پائیں گے. سسٹم اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات شاید لبرلزم کے کانسیپٹ سے واقف حقیقی معنی میں نہیں ہیں, کہ لبرلزم جو باقاعدہ ایک ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے جہاں انڈیویجول لبرٹی کے اوپر ہی پورا فوکس کیا. مثال کے طور پہ ایک انسان, ایک لڑکی حجاب پہننا چاہ رہی ہے تو یہ اس کی لبرٹی, اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف وہی لڑکی اگر حجاب اتارنا چاہ رہی ہے تو اس میں بھی کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا, یا کوئی حکومت رکاوٹ نہیں بن سکتی, یا کوئی خدا رکاوٹ نہیں بن سکتی. اسے کیا اختیار کرنا ہے یہ اس کی اپنی لبرٹی ہے, یہ اس کی اپنی فریڈم ہے, وہ جو چاہے گا وہ کرے گا, وہ جو چاہے گی وہ کرے گی. تو یہ ہے لبرلزم, جہاں پہ اپنی خواہشات کو, اپنے ڈیزائرز کو اولین درجہ دیا جاتا ہے, اور دین کے بس انہی چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے جس سے اپنی خواہشات نہ ٹکرا رہی ہو. تو یہ دو چیزیں اتنی مخالف ہیں آپس میں کہ لبرل مسلمان یہ ایک اصطلاح چل پڑی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہندو مسلم, کوئی کہے کہ کرسچن مسلم, یا کوئی یوں کہے کہ بھئی ابھی دن بھی ہو رہا ہے اور رات بھی ہو رہی ہے. یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں, یہ دو ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا صحیح کانسیپٹ کس طرح پیش کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. یعنی ایک طرف لبرلزم ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو خواہش ہے آپ وہ کریں, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. دوسری طرف اسلام ہے, وہ کہتا ہے آپ انہی خواہشات پہ عمل کر سکتے ہیں جو کہ جائز ہیں, باقی وہ خواہشات جو اسلام سے اور شریعت سے ٹکرا رہے ہیں ان خواہشات پر آپ عمل نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو وہاں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا, سرنڈر کرنا ہوگا. اور مسلم کہتے ہی ہیں اسے جو اپنے آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے حوالے کر دے, سرنڈر کر دے. تو اب ایک شخص یہ کہے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر بھی کر دیا اللہ کے سامنے, اور لیکن مجھے میرا جی جو چاہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے, تو یہ مطلب اسلام یہ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی قرآن کریم میں, اس کا ذکر ہے فرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. اس آیت کو پڑھ کے لگتا ہے کہ شاید موجودہ لبرلز کی ہی بات ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ خواہشات نفس کو اور انسانی ڈیزائرز کو اصل اہمیت دی گئی, انڈیویجولزم میں انہیں مبتلا کیا گیا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں, اس میں کوئی حرج کی. تو لبرل مسلم کوئی کانسیپٹ نہیں, یا تو لبرل یا تو مسلم. صرف دیکھیے اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو دین اصلاً وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے, اور صحابہ کرام کو جس نہج پر انہوں نے ان کے معاشرے قائم کیا. ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کو سب سے فرسٹ پرائیورٹی بھی دیتے اور ساتھ میں دنیا بھی کماتے, تجارت بھی کرتے, مزدوری بھی کرتے. کتنے صحابہ ایسے گزرے ہیں جو مالدار تھے بہت, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, دیگر کئی صحابہ کرام رہے, تجارت کیا کرتے, بڑی بڑی تجارت رہتی, دنیاوی اسکلز حاصل کرتے, دنیا کے فنون سے مہارت وہ حاصل کرتے. ظاہر ہے یہ جو دین بھیجا گیا ہے یہ محض کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا. یہ تو اللہ اللہ کرنا یہ تو بنیادی مقصد ہے, لیکن صرف یہیں تک دین محدود نہیں ہے. اس امت مسلمہ کو پوری دنیا کی قیادت کے لیے بھیجا گیا ہے, پوری دنیا کی امامت کے لیے بھیجا گیا ہے, پوری دنیا کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لانے کے لیے گیا ہے. اور قیادت بھی صرف مخصوص شعبے میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں امت مسلمہ قیادت کرے, وہ سیاست کا میدان ہو, تعلیم کا میدان ہو, معیشت کا میدان ہو, کوئی بھی میدان ہو. تو جب ایک امت کو قائد بنا کر بھیجا گیا ہے اور وہ امت دنیاوی چیزوں سے واقفیت ہی نہیں رکھ رہی ہے, یا وہ افراد جو دنیاوی چیزوں سے بالکل ناواقف ہیں, کیا وہ دنیا کے اقوام کی قیادت کر سکتے؟ تو ٹھیک ہے جو عبادت کر رہے ہیں آپ اپنے حد تک تو آپ نے نیک اعمال آپ نے جاری رکھا اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن بحیثیت مسلم
آپ کا کام صرف یہ ہے کہ محض آپ خود اپنے آپ کو ہدایت پر قائم رکھیں، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ پوری انسانیت گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف ہر شعبے میں ہدایت کی طرف لا. تو اس کے لیے مختلف چیزوں سے واقفیت ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا بھی ایک حد تک ضروری ہے تاکہ مسائل حل کیے جا سکے، دنیاوی چیزوں سے واقفیت ضروری ہے، دنیاوی حالات سے واقفیت، ان چیزوں کا حل کس طرح ہم پریکٹیکلی پیش کریں، ان تمام چیزوں کی ضرورت. لوگوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، دوستوں کے کیا حقوق ہیں، مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، ان تمام چیزوں ہم جانیں گے تو پھر ایک انسان کسی کونے میں بیٹھ کے ہر وقت رہ ہی نہیں سکتا. اسے تو پورا وقت اس کا گزرے گا ان حقوق کی ادائیگی میں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں، بندوں کے حقوق. تو کمپلیٹ اسلام کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، وہ کمپلیٹ اسلام جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اور سوال یہ سوشل دیکھیں یہ معاملہ سب کے ہی ساتھ رہتا ہے کہ روحانیت میں اور جو استحضار ہے آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، اس میں کمی زیادتی معاملہ صحابہ کرام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی کیفیت اور استحضار کی کیفیت اور باہر اس کیفیت میں زیادتی ہوتی رہتی. بعض صحابہ کرام آئے بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس میں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے، ہمیں اپنے دن بھر کے اسکیڈیول کو بھی دیکھنا ہوگا. بسا اوقات نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے ایک روحانیت نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں محض رسمن کر رہے ہوتے ہیں، اس میں روح نہیں ہوتی ہے، اس استحضار کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اس خشوع اور اس خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اس یقین کے ساتھ نماز اور ایکٹیویٹیز کو ہم انجام نہیں دے رہے ہوتے جس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ روحانیت محض معذرت کے ساتھ صرف ویڈیوز وغیرہ دیکھنے سے نہیں آئے گی. جو روحانیت ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، تابعین نے صحابہ کی صحبت اختیار، تابعین نے تابعین. تو علم ہے، تربیت ہے، روحانیت ہے، یہ ساری چیزیں اہل اللہ کے ذریعے حاصل ہوتی رہی. موجودہ زمانے میں جہاں آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور خصوصاً کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا ہے، جہاں اس کے بہت سے فوائد ہیں، ایک بہت نقصان یہ ہے کہ لوگوں سے بہت حد تک کٹ گئے ہیں، ہر چیز صرف آن لائن ہی چاہ رہے ہیں. تو ہر چیز آن لائن نہیں ملے گی. روحانیت حاصل کرنے کے لیے صحبت اختیار کرنی ہوگی اہل اللہ کی، ایسے علماء کی جو تزکیہ نفس کرتے ہیں اور ان کا نفس بھی تزکیہ ہو چکا ہے اس کا اور وہ کرتے بھی ہیں، ان کی صحبت. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں بعثت کا ذکر ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جہاں پہ ذکر ہوا، تو جن مقاصد کو بیان کیا گیا وہاں پہ ایک مقصد وَيُزَكِّيهِمْ بھی بیان کیا. یتلو علیہم آیاتی، قرآنی آیتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے سناتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ تعلیم کتاب و حکمت الگ چیز ہے، تزکیہ الگ چیز ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ محض انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ کر یا محض ایسی مجلس میں بیٹھ کر جہاں ہمیں دین کے متعلق علم ہو جائے یا محض چند کتابوں کو پڑھ کے ہمارا تزکیہ بھی 100% ہو جائے، ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر وَيُزَكِّيهِمْ الگ سے بیان نہیں. تو معلوم ہوا کہ تزکیہ نفس ایک مستقل ایک شعبہ ہے جس میں ذکر و اذکار کی کثرت، ایمان پر محنت، علماء اور اہل اللہ کے مجالس میں شرکت، جو صحیح معنی میں علماء حق ہیں اور صحیح معنی میں جو جن کے عقائد صحیح ہیں اہل اللہ میں سے، جو حقیقی معنی میں اہل اللہ ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان سے فوائد حاصل کرنا. اپنے اندر جو کوتاہی ہے، ہمارے دلی جو امراض ہیں، کیا کیا خرابی ہمارے نفس کے اندر ہے، اس کو سمجھنا، پہچاننا، پھر اس کا علاج تلاش کرنا. اس پہ مستقل ایک محنت ہونی چاہیے. جس طرح علم کو عام کرنے کی مستقل محنت ہوتی ہے، ویسے ہی تزکیہ نفس کی ایک مستقل محنت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. لہٰذا جب ہم ان دونوں چیزوں کو جمع کریں گے، علماء کی مجالس میں بھی شرکت کر رہے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، تزکیہ نفس بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ خود بخود وہ روحانیت کی جو کیفیت مفقود ہے وہ انشاءاللہ پائی جائے. تفصیل ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام عالم امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے کے پیالے پر چاروں طرف سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ خوف نکال دے گا، تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ دو چیزیں ایسی بیماری ہیں جن کے نتیجے میں آج امت نہ متحد ہو پا رہی ہے، نہ دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتی. اللہ تعالیٰ نے صاف یہ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا، متحد رہنا.
اطاعت بھی ہوگی، اتحاد بھی ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بزدل نہیں پڑ پاؤ گے اور دشمن کے سامنے، باطل کے سامنے جم جاؤ گے، ٹک جاؤ گے، اور غلبہ بھی تمہیں اللہ عطا کرے گا اپنے۔ لیکن اگر تمہارے اندر اتحاد نہیں ہے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، دنیا کی محبت داخل ہو گئی ہے، موت کا ڈر داخل ہو گیا ہے، تو پھر تم بزدل پڑ جاؤ گے اور پھر باطل کے سامنے ٹک نہیں سکتے، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، پھر حق بول نہیں پاتے۔ تو آج ہمارے یہاں جو اس چیز میں کمی پائی جاتی ہے، اس چیز میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو ہر چیز پہ ترجیح دے دی، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت آ گئی ہے، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم نے حق بات کہی تو ہمارے اوپر کارروائی ہو جائے گی، تو اب ہم جو اے سی کے کمرے میں بیٹھتے ہیں وہ کمرہ نہیں ملے گا مجھے، یا یہ کہ ہماری تجارت بند ہو سکتی ہے، ہماری جاب چلی جا سکتی ہے، یا ہمیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، ہمارا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ موت کا ڈر، دنیا کی محبت، کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ تھوڑا سا اوجھل ہو گیا اور دنیا کو ہی اوپر ہمارا زیادہ فوکس رہ رہا ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ کریں، صحابہ کرام کے واقعات لوگوں کو بتائیں، حضرت بلال نے کیسی قربانیاں دی، حضرت مصعب بن عمیر نے کیسی قربانیاں دی، حضرت خباب بن ارت نے کیسی قربانیاں دی، اس کے علاوہ حضرت ابو فکیہہ نے کس طرح قربانیاں دی، اور دیگر صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طریقے سے قربانیاں دی، دین کے خاطر اپنی لگژریس لائف کو چھوڑا، تب جا کر ان کا وہ مقام ہوا نا کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، یہ بھی اللہ سے، اور ان کے لیے اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل و دماغ میں بھی اس کا خیال تک نہیں آیا، امیجنیشن سے باہر ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ملنے والی یہ جنت، تو یہ لوگوں کو بتانا، سمجھانا کہ صحابہ نے کتنے